السلام علیکم۔ الائٹ اسکول میرات کیمپس، آج ہم نے سبق توحید کی کتاب میں پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ آگے ہے سورۃ اخلاص کا ترجمہ لکھیے۔ سورۃ اخلاص مطلب قل ھو اللہ احد کا ترجمہ اس کا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر مطلب ساتھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ رسالت میں نے آپ کو بتایا تھا پڑھائی میں بھی کہ رسولوں کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا۔ پیغام لانے والے کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر اور رسول۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے رسول بھیجے گئے ان سب کو ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے اور ان سب کو ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ رسولوں نے لوگوں کو کیا درس دیا؟ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید، عدل و انصاف اور ایثار کا سبق دیا، درس دیا اور شرک سے روکا۔ یعنی کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید یعنی اللہ کو ایک مانو، دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، اور ایثار مطلب قربانی، کسی کی مدد کا درس دیا، اور یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت سے روکا۔ اب پانچواں سوال ہے، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ یعنی کہ عقیدہ آخرت یہ کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہمیں اس بات پر یقین رکھنا کہ تمام انسان جو ہے اس دن جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں اس کا حساب دیں گے۔ شکریہ۔ اب ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔